السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف آج انشاءاللہ ہم چند آیات کریں گے۔ پہلے میں ان کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں چند آیات لکھ لوں، پھر انشاءاللہ ان پر بات کرتے ہیں۔ جی تو میں نے چند آیات لکھ لی ہیں، آئیے ان کی ہم گرامر دیکھتے ہیں اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلا یتلو، تا لام واو مادہ باب نون سے، تلا یتلو تلاوت کرنا۔ سو امر کا صیغہ ہے، انت فاعل ہے، آپ تلاوت کیجئے علیہم ان کے سامنے، یہ مفعول ہے، کیا تلاوت کرنا ہے؟ نبأ، نبأ ان سے یہ مرکب اضافی بنا، نبأ الذی، سو یہ مضاف الیہ ہوا اس کا، سو اس جو کی خبر، نبأ ان ہوتی ہے خبر۔ اچھا، خبر اور نبأ میں فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبأ ایسی خبر ہوتی ہے جس کے جھوٹے ہونے میں کوئی ایک تو امکان موجود نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ لازماً کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس لیے اسے نبأ کہا جاتا ہے۔ سو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، سو یہ مضاف الیہ ہوا، یہ اس کا صلہ ہے، آتیناہ باب افعال، آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے دیا ہو اسے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس جو کی خبر بتائیے، آتیناہ، ہو جا رہا ہے اس الذی کی طرف، یہ مفعول ہوا، یعنی اس جو کے بارے میں۔ یہ ایک عالم تھا بنی اسرائیل کی قوم میں، سو انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے وہ کون تھا۔ سو آتیناہ، جسے ہم نے دیا، آتا یؤتی، دینا، سو آتیناہ آیاتنا، کیا دیا؟ یہ اس کا دوسرا مفعول، سو یہ ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول، آیاتنا، ہماری آیات، آیت ان کی جمع، نشانیاں، بڑی چیزیں اسے عطا کی گئیں، علم عطا کیا گیا۔ سو ہوا کیا؟ فانسلخ منہا، سین لام خا مادہ باب انفعال، اس کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، انفعال۔ سو فانسلخ منہا ہوا اس کا فاعل فعل ماضی، فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل گیا، یعنی وہ جو نشانیاں اسے دی گئی تھیں، اسے جو بڑی چیزیں عطا کی گئی تھیں، ایک تو وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، عالم آدمی تھا، تو فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل گیا۔ اور کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، أَتْبَعَ يُتْبِعُ، پیچھا کرنا، پیچھا کرنا، أَتْبَعَ يُتْبِعُ باب افعال، تو الشیطان اس کا فاعل ہے، ہو مفعول، وہ کون ہے؟ وہی آدمی جو اس میں سے نکلا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو شیطان کون تھا؟ کان من الغاوین، غاوین بیسیکلی غاویون، غاویون اس کا مطلب ہوتا ہے سرکش،
جسے ہم کہتے ہیں بغاوت پہ آمادہ ہونا، نافرمانی کرنے والا، سو فکان من الغاوین، تو وہ تھا ہی کیا، سرکشی کرنے والوں میں، نافرمانوں میں۔ آگے ہے ولو شئنا، لو اگر، شئنا اب یہ ایک شرط بن رہی ہے، شئنا شاء یشاء، شئنا فعل ماضی نحن فاعل، ولو شئنا اگر ہم چاہتے، لرفعناہ اب یہ جواب واقع آ رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی، سو ولو شئنا لرفعناہ، را فا عین مادہ، رفع یرفع با فتحہ سے بلند کرنا، ہو مفعول، رفعنا میں فعل ماضی نحن فاعل، ولو شئنا اگر ہم چاہتے، لرفعناہ تو اسے بلند کرتے، بہا با حرف جر ہا، ان آیات کے ذریعے، یعنی بیسیکلی اس نے جو اس کے جو شیطان پیچھے لگا اور وہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اس کی وجہ سے اسے پھر بلند مزید نہیں کیا گیا، ولیکنہ لیکن ہوا کیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلند کرتے، بہا ان آیات کے ذریعے، وَلَكِنَّهُ لیکن ہوا اسم لاکنہ، یہ خبر لاکنہ، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ باب افعال، اخلد یخلد اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، جھک جانا ایک طرف، اخلد وہ جھک گیا، إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، یعنی زمین کی چیزوں کی طرف، جاہ و جلال، مال، اور واتبع ہواہ، اتبع یتبع باب افتعال پیروی کرنا، واتبع اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، یہ مفعول، ہوا یہاں پر نصب ہے، تو اس نے کیا اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمثلہ، اس کی مثال فرما رہے ہیں، مثلہ مبتدا، اس کی مثال ایسے ہے، کاف حرف تشبیہ، کمثل الکلب مرکب اضافی ہے، مثل الکلب کتے کی مثال کی طرح اس کی مثال ہے، کیسے، ان تحمل علیہ یلہث، ان حرف شرط، حمل یحمل باب سامیہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، اور اگر علی حرف جر سے آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ ڈالنا۔ ان تحمل ان کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا، انتا اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، ان تحمل اگر تم بوجھ ڈالو علیہ اس پر، یلہث وہ کیا کرتا ہے، یہ جواب شرط ہے، لہث یلہث، لا ہا سا لام ہا اور سا مادہ با فتح سے، لہث یلہث اس کا مطلب ہوتا ہے ہانپنا، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، او یا پھر کیا ہے، ترک یترک چھوڑنا، تترک باب نون سے، ہو مفعول یعنی یہ کتے کی طرف جا رہا ہے، اس کی طرف، او تترکہ اگر آپ اسے چھوڑ دیں، یلہث تب بھی وہ ہانپتا ہے، یعنی کتا ایک ایسا جانور ہے وہ بنا کسی کنڈیشن کے ہانپتا ہے، یعنی جانور ہوتے ہیں وہ تب ہانپتے ہیں جب وہ تھک جائیں یا انہیں پیاس لگی ہو تب وہ ہانپتے ہیں، لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ وہ ہر حال میں ہی ہانپتا رہتا ہے، اس کو جو بھی کیفیت ہو، وہ نارمل ہو، وہ اب نارمل ہو، وہ آرام سے بیٹھا ہو، وہ تب بھی ہانپتا ہی رہے گا۔ سو اللہ تعالیٰ فرمانے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، ذَلِكَ یہ جو یہ مثال بیان فرما گئی ہے، یہ کن کے لیے، یہ اور مزید کن کے لیے، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ قوم کی مثال ہے، کیسی قوم کی، یہ ان قوم کی صفت ہے، یہ مرکب اضافی ہے، مبتدا خبر، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ صلہ ہو گیا، یعنی یہ جو مثال ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَقْصُصِ الْقَصَصَ، قصہ یقص باب نون سے، قاف صاد صاد مادہ، انت فاعل امر کا صیغہ، مفعول قصۃ کی جمع قصص، سو فقصص القصص آپ قصے بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون شاید، ہم اسم اللہ، تفکر یتفکر باب تفعل اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، لعلہم یتفکرون شاید یا ہو سکتا ہے وہ غور و فکر کریں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ساء مثلا، ساء یہ فعل ماضی جی جامد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت برا ہونا، ساء یسوء، سو ساء بہت برا ہے، مثلا یعنی بہت بری مثال ہے، علماء فرماتے ہیں یہ تمییز ہے کہ وہ برا کیا ہے، ساء مثلا بہت برا ہے مثال کے طور پر، سو القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، سو یہ عطف ہے یہاں پہ واو، یعنی یہ دونوں جملے عطف ہیں، القوم مبتدا، الذین صفت القوم، کذبوا صلہ، الذین کذبوا بآیاتنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ساء مثلا بہت بری مثال ہے۔ اب یہ پورا جملہ ہے القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، یعنی یہ
ہم کانو یظلمون، کانو فعل ناقص، اس کا ہم اسم ہوا، یظلمون خبر ہوئی، بآیاتنا وانفسہم کانو یظلمون، یہ بیسیکلی یہ انفسہم یہ مفعول یظلمون کا مقدم کیا گیا ہے، یعنی کانو وہ تھے یظلمون انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے. تو یہ جملہ اسم ہے ساء کا، ساء مثلا بہت بری مثال ہے، القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ یہاں تک کا جو جملہ ہے یہ پورا خبر ہے ساء کا، کیونکہ ساء ایک ایسا فعل ہے جو اپنے ساتھ اسم اور خبر رکھتا ہے. ساء مثلا. سو آگے ہے من یہدی، من اب یہاں پہ شرط بن رہا ہے چونکہ یہ ہے مجزوم، ہدا یہدی ہدایت دینا، یہ یہدی تھا سو مجزوم ہوا، یہ ڈراپ ہو گیا. من یہدی جو ہدایت دے، اب یعنی جسے ہدایت دے، کون ہدایت دے؟ اللہ، لفظ الجلالہ، یہ فاعل ہے یہدی کا. من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، تو یہ اس کا جواب شرط ہے فہو المہتدی، وہی ہدایت یافتہ ہے. مہتدیون اسم الفاعل کا مفعول کا صیغہ ہے، ہدایت یافتہ ہونا، فہو المہتدی. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، من جسے اضل یضل باب افعال گمراہ کرنا، سو یہ مجزوم ہو گیا شرط کی وجہ سے. من یضلل جسے وہ گمراہ کر دے، ہوا اس کا فاعل اور وہ کون ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے. جواب شرط ہے فاولئک ہم الخاسرون، تھا اولئک خاسرون وہ گھاٹے میں ہیں، ہم یہ حصر کے مفہوم کے لیے آیا کہ وہی اصل میں گھاٹے میں ہیں کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. آگے چلتے ہیں جی تو آج کے لیکچرز کی آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ذال را اور حمزہ مادہ، ذرأ یذرأ با فاتحہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. سو وَلَقَدْ لام اور لقد یقیناً ضرور بالضرور، وَلَقَدْ تاکید، فعل ماضی نحن فاعل. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا ہم نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ لِجَہَنَّمَ لام فجر لجہنم، جہنم کے لیے، جہنم مجرور ہوا متعلق ہے فعل. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ہم نے ضرور بالضرور یقیناً تحقیق پیدا کیا جہنم کے لیے، کثیراً بہت سا، کیا؟ من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی جہنم کے لیے جن اور انسانوں میں سے بہت کو پیدا کیا. اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ یہ پورشن ہے، یہ آج بہت اہم ہے. لہم قلوب لام فجر ہم مجرور ضمیر قلوب، سو یہ قائم مقام خبر مقدم ہوا، یہ مبتدا مؤخر ہے. قلب کی جمع، لہم قلوب ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لا نفی کا فقیہ، یفقہ باب سامیہ سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یہ حال ہے ان کا، یہ اس کا حال ہے. لہم قلوب ان کے دل ہیں، لا یفقہون وہ نہیں سمجھتے، بہا باہر فجر اس کے ذریعے، بہا بہا، ہاں کدھر جا رہا ہے؟ قلوب کی طرف. آگے ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کی آنکھیں ہیں، عین ان کی جمع، اور ان کی آنکھیں ہیں، نگاہیں ہیں، لا يبصرون بها، ابصر یبصر دیکھنا، اور کیسے دیکھنا؟ غور و فکر سے. لا يبصرون بها ان کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں، سیم جملہ ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ اذن کی جمع کان، اور ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها ان کے ذریعے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام مبتدا خبر، اولئک وہ ہیں، کالانعام جانوروں کی طرح، اوہو، بل ہم اضل بلکہ ہم مبتدا، اضلوا اسم التفضیل کا صیغہ ہے، بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گمراہ، بل ہم اضل بلکہ بہت زیادہ، یعنی پہلے تو فرما دیا اولئک کالانعام جانوروں کی طرح ہیں. کیوں جانوروں کی طرح؟ جانوروں کو کیا ہوتا ہے؟ ایک مخصوص ان کی ڈائریکشن ہے، مخصوص نالج ہے، مخصوص انہوں نے اپنے اعمال کرنے ہیں. لیکن انسان کو جب یہ سب چیزیں دی گئی تو اس کو غور و فکر، اس کی جو دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اور جانوروں کی صلاحیت میں فرق ہے. بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک ہم الغافلون، اولئک مبتدا، ہم حصر کے لیے، وہی غافل ہیں، یقیناً وہی غافل ہیں. یہاں پہ میں اکثر سوچا کرتا ہوں، میں اکثر اس بات پر غور کیا کرتا ہوں
ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے. پاکستان میں واقعات پیش آتے ہیں دوسرے ملکوں کا بھی مجھے نہیں پتہ زیادہ ان معاملات میں، کیونکہ میں اتنا زیادہ اس میں سرچ نہیں کرتا. پاکستان کی تو خبریں آتی رہتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں بچیوں اور بچوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ میرے مشاہدے میں ایسا نہیں ہے. موسٹلی ہمارے سامنے یہ بلی، کتا یہی ہوتے ہیں، گدھے ہو گئے، یہی جانور ہیں، یا ہمارے جو پاکستان میں جو پالتو جانور ہیں، بھینس، گائے وغیرہ. میں اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا کرتا ہوں، یار کبھی کسی جانور کو کسی بچے کے ساتھ ریپ کرتے دیکھا ہے؟ حالانکہ وہ تو جانور ہیں. مطلب کوئی بلا آیا اور کسی بلی کے بچے کے ساتھ زیادتی کر دی، ریپ کر دیا؟ نہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. خیر، یہ انسان ہو کے عقل و فہم رکھ کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی، لحاظ باللہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی اتنا حیا، اتنی عقل تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے کہ یہ بچے ہیں، یہ بلی کے بلونگڑے ہیں، یہ کتیا کے بچے ہیں، یہ بچے ہیں. شیر چھوٹے بچے ہیں اس کے. اب شیر ایسا تو نہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، نہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ میری عمر کے ہی نہیں ہے. یعنی ان کی بریڈنگ کی ایجز ہوتی ہیں، تو یہ انہی ایجز میں بریڈنگ کرتے ہیں. یعنی وہ ان کی خواف بلوغت کی. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل و شعور، فہم عطا فرمایا، لیکن کیا ہوا کہ انسان جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی، چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ، عورتوں کے ساتھ ریپ. تو جانور بھی ریپ نہیں کرتے ہیں. بلی، ہمارے مشاہدے میں بلی یا کتا وغیرہ آتے ہیں یا دوسرے جانور، وہ بھی ان کے ساتھ وہ ریلیشن قائم کرنے کے لیے پہلے ان جانوروں کو یعنی ان فیمیل جانوروں کو راضی کرتے ہیں. زیادتی، ریپ زبردستی نہیں کرتے. ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم جانور بن چکے ہیں؟ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اللہ کم بیشی معاف فرمائے، یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن جو پورن موویز ہیں اور جو حیا باختہ جو سینز ہیں، جو انسان کے جو جنسی جو درجہ حرارت ہے اس کو جو بڑھانے والی جو چیزیں ہیں بیسیکلی تو ہیں وہ اس کے اندر کار فرما. یہ کہہ دینا جی عورت کا لباس ہے وجہ جو گلیوں میں، وہ نہیں ہے، وہ بہت معمولی سی بات ہے، وہ ان کا ذاتی فعل ہے. لیکن یہ جو ٹمپریچر رائز کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ پورنوگرافی، یہ پاکستان میں جو یہ گندے مجرے چلتے ہیں، اور یہ جو بالی ووڈ سے جو گندی فلمیں آتی ہیں ان میں جو گندا لباس پہنا جاتا ہے، ان میں جو گندا غلیظ ڈانس کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ محرکات جو ایک مرد کے درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے. خواتین میں بھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال زیادہ تر تو چونکہ مرد ہی اس معاملے میں ظالم بنے ہوئے ہیں، جانور بنے ہوئے ہیں. تو یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ یہ وہ اسباب ہیں جو وجوہات بن گئے ہیں. عورت کا پردے کے بغیر آنا، عورت کا کوئی مطلب کوئی لوگ کہتے ہیں جی چونکہ جی عورت جینز پہن کے آ گئی، غلط ہے، بے شک غلط ہے، لیکن یہ وہ اسباب نہیں ہیں جو اس کے جانور بننے کی سبب بنے ہیں. اس کے جانور بننے کا سبب یہ وہ چیزیں بنی ہیں. ابھی کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا فیس بک پر، کوئی ٹی وی اینکر ہے اس کا. میں چونکہ اس طرح کے پروگرام دیکھتا ہوں معاشرے کے حالات کو جاننے کے لیے کہ کس قسم کے مسائل کا شکار ہے معاشرہ. الیاذ باللہ کوئی شوق سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ جو کرائم انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں انہوں نے ایک کرائم شیئر کیا، جس میں بلکہ وہ ایک نیٹ کیفے تھا، فیصل آباد میں کوئی شہر ہے جڑاں والا، وہاں پر نیٹ کیفے تھا اور وہاں 10 سال کا بچہ پورن موویز دیکھ رہا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ 10 سال کا بچہ اگر پورن موویز دیکھ رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جو ہی اس کے اندر ایک تو ابھی تو وہ اس کا شکار کون ہوں گے؟ چھوٹے بچے. ابھی اس پہ ہی ان کی طاقت چلتی ہے. اب وہ جانور بنتا چلا جائے گا، وہ ایک حیوان بن جائے گا. پورن موویز دیکھنے والا انسان یا عورت، دونوں، مرد یا عورت دونوں، ان کے آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی ہے. ان کے لیے مرد یا عورت یعنی مرد کے لیے عورت صرف ایک مٹیریل ہوتا ہے. وہ اس کو ماں میں بھی اس کی ماں میں بھی اس کو وہی حیوانیت نظر آتی ہے.
وہ اپنی بہن کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے، وہ بیوی تو خیر ہوتی وہ اس کو بھی اسی پیرائے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اس پورنوگرافی نے ہماری اس امت مسلمہ میں تباہی مچائی ہوئی ہے، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب اس میں ذمہ داری کس کی ہے؟ اس میں گورنمنٹ یا قانون کیا کر سکتا ہے؟ کتنی آپ بلاک کر دیں، آپ کے پاس بے شمار وی پی این موجود ہیں، آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے، اب گورنمنٹ وہاں کیا کرے؟ گورنمنٹ وہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ تربیت ہے جو گھر والوں کو، بزرگوں کو، والدین کو، ذمہ داروں کو دینی ہوگی اپنی اولاد کو۔ انہیں شروع سے ہی اس بات پر بتانا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ چیزیں نہیں دیکھتی۔ ہمارے کہاں تو تذکرہ ہی نہیں ہوتا نا ان باتوں کا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو پھر وہ جن کی صحبت اختیار کرتے ہیں ان کی طرف ہو جاتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ۔ میں اس موضوع کو اوائڈ کرتا رہا، پہلے بھی میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن میں آج پہلی اور آخری بار اس موضوع پر بول رہا ہوں۔ شاید میں دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا کبھی بھی، کیونکہ یہ موضوع ہے ہی ایسا۔ تو اب ان بچوں پر نظر رکھنی، ان کو موبائل دیے ہوئے، چاہے وہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے، ان کے موبائل چیک کیے جانے ضروری ہیں کہ اس میں وہ کیا دیکھا جاتا ہے۔ یا تو ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ آپ کو ان پر بھروسہ ہو، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالنا، ان کے دلوں میں اس چیز کا نقصان ڈالنا کہ روز قیامت بھی تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ گناہوں کا اثر صرف آخرت تک مؤخر نہیں ہے، اس کے دنیا میں بھی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری امت کے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، ہماری آخری آیات رہ گئی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قائم مقام خبر مقدم، الاسماء الحسنى یہ مبتدا مؤخر۔ اللہ کے ہیں الاسماء، اسم کی جمع الحسنى، بہت اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے۔ فدعوہ بہا، دعا یدعو، دال عین واو مادہ، دعا یدعو پکارنا، با حرف جر ہا، انہی کے ذریعے پکارو، ہا جا رہا ہے غیر عاقل کی وجہ سے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں۔ بعد اللہ جان، اللہ جی، اللہ جان، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت۔ تو یہ اس طرح سے رحمان رحیم یا رحمان یا رحیم، اللہ کو اللہ کے اسماء سے پکارا جائے، یہ اختراع اور یہ نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کی جائیں۔ اللہ سے پیار کا اگر اظہار کرنا ہے تو اللہ کے الاسماء الحسنى کا تذکرہ کیا جائے۔ آگے ہے وَذَرُ الَّذِينَ، اب وہی بات آ رہی ہے، وَذَرَ وَزِرَ یَذَرُ، باب سامیہ سے چھوڑنا، تَذَرُونَ انتم، وَذَرُوا تم سب چھوڑ دو، انتم، وَذَرُوا ذرو، وَذَرُوا تَذَرُونَ سے امر کا صیغہ، وَذَرُوا تم سب چھوڑ دو، کن کو چھوڑ دو؟ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وہ لوگ، یہ مفعول ہے پورا جملہ، یلحدون صلہ، الحد یلحد باب افعال، کجروی پیدا کرنا، یعنی انحراز کرنا، اس کو اگنور کر دینا۔ یلحدون فی اسمائہ، اس کے ناموں میں، اللہ کی طرف، فی اسمائہ، الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اس کے ناموں میں کجروی پیدا کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، ان کو اگنور کر کے ادھر ادھر کے نام لیتے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو وہ جزا حاصل کر لیں گے۔ سا سین مستقبل کے لیے، جزا یجزی، سیجزون، یجزون مجہول کا صیغہ، ہم نائب الفاعل اس کا، سیجزون ما کانوا یعملون یہ مفعول ہے، ما موصولہ، کانوا ہم اس کا اسم خبر، وہ جو کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے تھے، اس کی جزا وہ پا لیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اب دیکھیں من حرف جر سے شروع ہو گیا جملہ، قائم خبر مقدم ہو گئی اور یہ مبتدا مؤخر ہے، من حرف جر، من، وَمِن مَنْ خَلَقْنَا ہم نے پیدا کیا، من من، اور جن میں سے ہم نے پیدا کیا کوئی امت، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ ہم نے ایک امت پیدا کی جن میں سے، یہدون بالحق کی، ہدا یہدی ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، ہم فاعل، یہدون بالحق کی، حق کے ذریعے وہ رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ یعدلون اور اسی کے ذریعے وہ یعدلون کیا کرتے ہیں؟ عدل کرتے ہیں، عدل یعدل باب داربا سے۔ یہ بہا ہی جا رہا ہے کدھر؟ الحق کی طرف۔ یہ پہلے یہ اس آیت کا تذکرہ آیا تھا کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، کہ ان میں بھی ایک جماعت ہے، لیکن یہ جو تذکرہ ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کے ذریعے اور عدل۔ والذین کذبوا بآیاتنا یہ مبتدا ہو گیا،
سنستدرجہم یہ خبر ہے، من حیث لا یعلمون یہ پورا جملہ خبر ہے۔ وہ لوگ الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، سنستدرجہم باب استفعال، استدرجا یستدرجو دھیرے دھیرے پکڑنا، آہستہ آہستہ پکڑنا، سین مستقبل کے لیے، سنستدرجہم فعل مضارع، ہم مفعول اس کا، نحن فاعل، سنستدرجہم ہم انہیں دھیرے دھیرے پکڑیں گے، من حرف جر من حیث وہاں سے، لا یعلمون ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے، واملی لہم ملا یملی، ملا یملی میم لام یا مادہ باب ضربہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، املا یملی باب افعال، سوری املا یملی باب افعال میم لام یا مادہ، املا یملی و املی فعل مضارع انا فاعل، و املی لہم میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، ان حرف تاکید، قیدی مرکب اضافی، ان کیدی متین میری جو تدبیر ہے، ان کیدی متین بہت پختہ ہے، بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، ان کیدی متین سمجھ نہیں آتی ہے بڑوں کو۔ اولم یتفکروا استفہام، اولم یتفکروا نون ڈراپ ہو گیا مجزوم ہوا، اولم یتفکروا تو کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا، ما بصاحبہم من جنۃ، ما نفی کا ہے، با صاحبہم یہ بیسیکلی تھا ما بصاحبہم جنۃ یعنی مجنون نہیں ہے، ان کو جنون نہیں ہوا ہے، ان کو کسی جن نے نہیں چھوا ہے، صاحب ہوتا ہے ساتھی، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صاحب اور ہم ہے قریش، ما بصاحبہم من جنہ یعنی ان کو کسی جن نے نہیں چھوا ہے، وہ مجنون نہیں ہیں، ان ہوا ان حرف نفی الا، ان اور الا نفی کے لیے، ہوا مبتدا، سو یہ اسم ان بن گیا، اسم ان ہوا الا نذیر مبین نہیں ہے، وہ صرف کیا کھلے ڈرانے والے، ایک واضح روشن طریقے سے ڈرانے والے ہیں، اور کچھ نہیں سوائے اس کے جو ان کو اسما دیے جاتے ہیں۔ یہ جی ایک آدمی تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کا نام تھا بلعم بن اورا۔ اس شخص کا حال پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں تو وہ ان سے نکل گیا، کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس کا نام بلعم بن ابر یا بلعم بن اورا دو نام آئے ہیں، یہ اس کا یعنی بیسیکلی نام اس کا بلعم تھا۔ آگے فرماتے ہیں یہ شخص اہل بلقاء میں سے تھا اور وہ اسم اعظم جانتا تھا جس کی بنا پر دعا قبول کی جاتی تھی، اور وہ سرکش لوگوں کے ساتھ بیت المقدس میں مقیم تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ شخص اہل یمن میں سے تھا، اسے بلعم کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آیات عطا فرمائی مگر اس نے انہیں ترک کر دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یہ شخص بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، یہ مستجاب الدعوات تھا، مشکلات میں بنی اسرائیل اس سے آگے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مدین کے بادشاہ کے طرف بھیجا تاکہ اسے اللہ کے دین قبول کرنے کی دعوت دیں، مگر جب اس نے اسے انعام و اکرام سے نوازا تو اس نے اس کے دین کو اختیار کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ترک کر دیا، چنانچہ یہ آیات اسی کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مشہور سبب نزول یہ ہے کہ یہ سابقہ لوگوں میں سے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، جیسا کہ ابن مسعود اور دیگر سلف کا قول ہے۔ حضرت علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ مدینہ جبارین کا ایک شخص تھا جس کا نام بلعم تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اکبر جانتا تھا۔ تو یہ مختلف روایت اس کے بارے میں آئی ہیں۔ اب اس کا جو ایک واقعہ جو یہاں پر ابن اسحاق نے ابو نضر سالم سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ارض شام کے بنو کنعان کے علاقے میں آئے تو بلعام کی قوم اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو یہ موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل کے ساتھ آئے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیں، ہمیں قتل کر دیں اور یہاں بنی اسرائیل کو بسا دیں، ہم تمہاری قوم ہیں، ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، تم مستجاب الدعوات ہو، لہٰذا گھر سے نکلو اور ان کے لیے بد دعا کرو۔ بلعام نے جواب دیا لوگو تم پر افسوس ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے ہمراہ فرشتے اور مومن ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں؟ بہرحال مختصر میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اسے انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی کہ تم جو ہے بد دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ نبی ہیں، وہ انکار کرتا رہا۔ ہوا یہ کہ اس کو انہوں نے آفرز کی، دنیا کی، مال کی، لالچ دیا اس کو، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پہلے اللہ سے اس کے بارے میں استخارہ کرتا ہوں کہ مجھے اجازت ملتی ہے، یعنی اس نے استخارہ کیا، اسے اجازت نہیں ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ اس کو پھر مزید لالچ بڑھا دی گئی، تو ہوا یہ کہ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ مان لو ان کی بات،
تو اس نے مان لی، اس نے بد دعا کی۔ اب جب وہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنے لگا تو وہ بد دعا ایکچولی اپنی ہی قوم کے لیے کر بیٹھا، کہ اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی نہیں نکلا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو زبان ہے وہ لٹک گئی اس بد دعا کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو برباد ہو گیا ہوں، میں تو برباد ہو گیا، اور ساتھ قوم بھی برباد ہو گئی کہ ان کے بارے میں بد دعا کر بیٹھے۔ تو اس نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے، باقی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، بد دعا اور دعا کے اثرات میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، البتہ تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے تم بنی اسرائیل کی قوم پہ قابو پا سکتے ہو۔ انہوں نے اسے کہا بھی کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم اپنی لڑکیوں، اپنی عورتوں کو سجا سنور کر ان کے اندر بھیجو تاکہ وہ ان کو اپنی طرف مائل کریں، ان کے ساتھ جنسی روابط قائم کریں، اور جب وہ ان سے کرنے لگیں کچھ تو یہ ان کو روکے نہیں۔ سو اس طرح سے انہیں یعنی اس نے یہ بے حیائی کا بیسیکلی اس میں ان کے اندر ایک عنصر پیدا کیا۔ سو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی، کہ چونکہ ایسا ہی ہوا کہ وہ عورتیں جب وہاں گئیں تو وہ بے حیائی میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، اور ان پر طاعون کی بیماری جو ہے وہ آئی۔ اس کے بارے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کا امیر لشکر تھا اور اسے کشادہ جسم اور مضبوط گرفت و ودیت تھی۔ زمری بن شلوم نے جب بدکاری کی، اس وقت یہ موجود نہیں تھا، اور جب یہ واپس آیا تو طاعون نے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسے جب ساری بات بتائی گئی تو اس نے اپنے نیزے کو پکڑا جو سارے کا سارا لوہے کا بنا ہوا تھا، اور زمری کے خیمے میں داخل ہو گیا جسے زمری اور کسبہ داد عیش دے رہے تھے۔ اس نے دونوں پر نیزے سے وار کیا اور نیزہ بائی وقت دونوں کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دونوں کو نیزے پر اٹھا لیا اور انہیں خیمے سے باہر پھینک دیا۔ یہ نیزے کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا جسے اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ کوہنی کو اس نے سہارا کے لیے اپنے پہلو کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور نیزے کو اپنے جبڑے کا سہارا بھی دیا ہوا تھا۔ یہ ایزار کا بڑا بہادر بیٹا تھا۔ اس نے نیزے کو آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، جو تیری نافرمانی کرے اس کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاعون کو ختم کر دیا۔ اس طاعون کی وجہ سے ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کا حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ زمری کی اس عورت سے بدکاری کرنے کی وجہ سے فنحاس کے اسے قتل کرنے کے عرصے تک 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں کم سے کم تعداد جو بیان کی گئی وہ 20,000 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل ذبح کیے جانے والے جانوروں کی گردن، دستی اور اپنے ہر مال کے عمدہ حصے کو فنحاس کی اولاد کی نظر کر دیتے ہیں۔ اسی بلعام بن اورا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي سے لے کر لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تک آیات کو نازل فرمایا ہے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یعنی یہ قصہ بیان کر دیں تاکہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ قصہ بیان کر دو، شاید وہ بنی اسرائیل فکر کریں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلعام کو گمراہ کر کے کس طرح اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا۔ یہاں میں ایک اور روایت ایک اور تفسیر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی کہ یہ صرف بلعام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یعنی بلعام کا تو ایک قصہ ہے نا، لیکن اس سے جو نصیحت ہے وہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو اس پر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اب جیسے کہ آپ مجھے لے لیں کہ میں آپ کے ساتھ آیات شیئر کرتا ہوں، ترجمہ شیئر کرتا ہوں، اس کے معنی اور مفہوم شیئر کرتا ہوں، اور میں خود ہی اس پر عمل نہ کر رہا ہوں، تو مجھ میں اور بلعام میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز عطا کی، مجھے ایک بات سمجھ آنے لگی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا، اور میں خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوں، تو پھر میں بھی اسی چیز کا شکار ہو گیا کہ میں بھی پھر شاید میں سب خواہش پرستی کے پیچھے کر رہا ہوں، یا مجھے مشہوری چاہیے، یا مجھے اپنا نام مشہور کرنا ہے، شاید میں اس لیے کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب پھر تو میں تو برباد اور تباہ ہو جاؤں گا۔ یہ نمبر آف سبسکرائبرز، نمبر آف ویوز میرے لیے کیا فائدہ دیں گے مجھے، کہ جب میری اپنی نیت ہی خراب ہو گئی، کہ میری نیت ہی اگر یہ ہوگی کہ مجھے مشہوری چاہیے، میں خوش ہوتا ہوں کامنٹس پڑھ کے، یہ میری تعریفیں کی جا رہی ہیں اور مجھے سبسکرائبرز مل رہے ہیں، اگر تو میرا یہ حال ہے تو یہ سبسکرائبرز یہ مجھے کچھ فائدہ نہیں دینے والے اگر میری نیت خراب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری نیت کی حفاظت فرمانا، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہاں پر ایک ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم اگلی آیات کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عمل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اس قسم کے کسی بھی شیطان کے فریب سے بچا لے کہ جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔